السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پر. الطاف حسین سے جن لوگوں نے بیعت کی یا حلف اٹھایا، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اب بانی متحدہ نے کہا کہ میں ان کو اپنے حلف سے آزاد کرتا ہوں، اور ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ دوسری بات، یہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ 91 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم حقیقی یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس میں آج بھی دونوں طرف سے صفائیاں دی جاتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں اگر وہ لوگ الگ نہیں ہوتے، جسے حرف عام میں وہ کہتے ہیں کہ بغاوت، اور وہ کہتے ہیں کہ جی غداری کی، تو ایم کیو ایم آج بھی اسی طرح ہوتی اور اتنی ہی مضبوط ہوتی، یا وقتاً فوقتاً اس طرح کے لوگوں پر ہاتھ رکھا گیا اور اس طرح کے لوگوں کو تلاش کیا گیا اور پھر بغاوت کہہ لیجئے، غداری کہہ لیجئے، تو وہ الگ ہو گئے. کیا بانی متحدہ شراب نوشی میں حد تک چلے گئے تھے کہ انہیں گرد و نواح کا پتہ نہیں تھا، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیا کرتے تھے؟ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی پر اب بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جو کہ ذاتی زندگی پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کے قریبی لوگوں نے کچھ کہا ہے اور انہوں نے کہانی بیان کی ہے کہ بانی متحدہ کی طلاق کیوں ہوئی، اور ان کی بیٹی آج کل کہاں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ اتنے زیادہ بیمار تھے، وہ طبیعت ناساز تھی، تو ان کی ڈاٹر یعنی کہ بیٹی کہاں تھی، یا تیمارداری کے لیے نہیں آئی، وجہ کیا بنی؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور بات یہ بھی ہوگی کہ پی ایس پی ایک بار پھر ان کی جو لوگ شامل تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے بنی، کون ماسٹر مائنڈ تھا، کن لوگوں نے بنائی ہے آج کے ولاگ میں. اس پر ہم بات کریں گے، اور تمام سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ ان تمام سوالوں کے جواب دو قریبی لوگوں کی انٹرویوز سے پوری جو کہانی میں نے سنی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. آغاز کرتے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں جی بہت ہی قریب بانی متحدہ کے رہے، 86 میں شامل ہوئے، ایم کیو ایم میں زونل انچارج رہے، رابطہ کمیٹی میں رہے، ایم این اے بنے، اور ایم این اے بھی اس دور کے 90 کے دور کے. اور پھر بانی متحدہ کی تقریبات اور تمام چیزوں میں جب کھانا اور تمام چیزیں، وہ سب سے پہلے وہ شخص تھا جو چیک کیا کرتا تھا. بڑا اعتبار تھا اس پر بانی متحدہ کو، اور یہ وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے سب سے زیادہ بار معطل ہوا. اس کی وجہ ان کی زبان تھی کہ بہت ساری چیزیں برملا اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل اس زمانے میں حلف لیا کرتے تھے اور قرآن مجید پر حلف ہوتا تھا، لیکن میں نے بیعت لی تھی، میں نے بیعت کی تھی، بیعت جس طرح پیر و مرشد کی جاتی ہے، لیکن مجھے سامنے بٹھا کر بانی متحدہ نے وہی الفاظ جو وہ حلف پر کارکنان سے کہلوایا جاتا تھا یا کارکنان کہا کرتے تھے، وہی مجھ سے بیعت کے طور پہ انہوں نے کہلوائے سامنے بٹھا کر. اور اب جو بیعت کو توڑا ہے بہت سارے لوگوں نے، حلف بھی توڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اس فیصلے کو سراہتا ہوں کہ حلف سے انہوں نے آزاد کر دیا ایک پارٹی. اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب ایم کیو میں تقسیم کیوں ہوئی اس دور میں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے ایک پارٹی، ایک آدمی کا کنٹرول ان لوگوں کو گوارا نہیں، اس لیے 92 کا آپریشن شروع ہوا. اور وہ کہتے ہیں 91 میں کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ باہر گئے، پھر لائے گئے، بٹھائے گئے، پھر مار دھاڑ شروع ہوئی، پھر بانی متحدہ کو بھی جلا وطن ہونا پڑا. اور جب ان سے پوچھا گیا کون سے لوگ باہر گئے، لائے گئے، بٹھائے گئے، تو انہوں نے کہا جی عامر خان، آفاق احمد صاحب کا نام لیا انہوں نے بدر اقبال اور دیگر لوگ مہاجر قومی موومنٹ جنہوں نے بنائی یعنی کہ ایم کیو ایم حقیقی. وہ کہتے ہیں وہ باہر گئے، پھر لائے گئے، بٹھائے گئے، پھر مار دھاڑ شروع ہوئی، پھر وہ مہاجر قاتل مقتول کا ایک سلسلہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں بھی روپوش ہو گیا، بہت سارے لوگ جیل بھی گئے، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی 92 آپریشن کے باوجود بھی، لیکن ایم کیو ایم اس آپریشن سے مزید مضبوط ہو گئی اور لوگ مزید جڑ گئے. اور کیوں جڑ گئے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ مظلوم ہے، اور کراچی ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ تاریخ ہے پاکستان کی 78 سال کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب میری اس زمانے میں میری بھی سر کی قیمت لگائی گئی،
شروع میں 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے لگی، پھر بڑھتی چلی گئی، 95 96 تک میرے سر کی قیمت بھی اپنے ہی شہر میں 15 لاکھ ہو گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پھر گرفتار ہوئے تو کتنے کیسز بنائے گئے، تو انہوں نے کہا مجھ پر 30-35 کیسز بنائے گئے، اور یہ وہ کیسز ہیں جو آج تک بھی بنتے آ رہے ہیں مختلف لوگوں پر۔ پھر ان سے کہا گیا، رضا ہارون نے ایک لفظ استعمال کیا بانی متحدہ کے لیے، ہیپی آور، یعنی، اور پھر مصطفیٰ کمال دیگر لوگوں تو کھل کر کہا نا شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے اور یہ اور وہ فلاں۔ اس پر دو چیزیں ہیں۔ رضا ہارون صاحب نے یہ کہا کہ جی ہیپی آور میں نے کہا ہے تو وہ کیفیت اور یہ ساری چیزیں نظر آتی تھیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا رضا ہارون صاحب سے کہ جناب یہ بتائیے پیتے دیکھا کبھی آپ نے، وہ کہتے نہیں پیتے میں نے نہیں دیکھا۔ ان صاحب نے، ان کی میں کہانی یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ قریب رہے رضا ہارون صاحب سے بھی زیادہ، بلکہ بہت کم لوگ، میرے خیال ہے 1 یا 2 لوگ ہی ہو سکتا ہے اتنا زیادہ قریب رہے ہوں جس کی میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ بانی متحدہ ہیپی آور اور ساری چیزیں شراب پیتے تھے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن کون سا سیاستدان ہے صاحب پاکستان کا جو شراب نہ پیتا ہو، یہاں تو مولوی بھی پیتے ہیں بھائی۔ ان سے پوچھا گیا تو پھر یہ انہوں نے کہا جی میں نے آج تک نہیں دیکھا، جب تک میں رہا، وہ کہتے ہیں میں 16 سال بالکل ان کے ساتھ رہا اور سائے کی طرح، اور میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی انہوں نے پھر ساتھ بیٹھ کے پی ہوگی۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں مصطفیٰ کمال صاحب سے زیادہ قریب تھا اور میں نے نہیں دیکھا، اگر مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے ساتھ بیٹھ کے پی ہوگی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جب ہمیں نہیں پتا تو انہیں بھی نہیں پتا ہوگا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ ان کی شادی ہوئی 2001-2 میں، اور 2007 میں غالباً ان کی ڈائیورس ہو گئی، وجہ کیا بنی؟ کیونکہ وہ بہت قریب تھے، ان تمام معاملات میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بڑا سوچ کر انہوں نے کہا کہ ذاتی معاملات ہیں ان کے، لیکن طلاق سے ہی ان کی صحت کے معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے ربط ہو جاتے تھے 2007-8 کے بعد، تو ان کی نجی زندگی کا ان پر بڑا اثر پڑا، اور یہ جو ڈیورس ہوئی اور ان کے جو گھریلو معاملات، اس کے بعد سے وہ پھر اس طرح کے بے ربط جملے بھی بولنا انہوں نے شروع کیے، اور جس پر لوگوں نے بڑا اعتراض بعد میں کیا، کہ کسی نے کہا کہ اس وجہ سے، کسی نے کہا اس وجہ سے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کی نجی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی، ان کی اپنی صحت بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ان کی صحت کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں پھر اپنا ڈیورس کیوں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ان کے سسرال کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی، سسرال والے ڈیمانڈ بڑھاتے جا رہے تھے، جیسے کہ ان کے مالی معاملات، اہم پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے مشیر بنا دیں، مجھے یہ بنا دیں، وہ بنا دیں، اتنے پیسے دے دیں، یہ ان سے بانی متحدہ سے تقاضا کیا جاتا تھا ان کے سسرال کی جانب سے۔ اور یہ جو جائیدادیں ٹرسٹ بنایا گیا اسی دور میں، ان ٹرسٹ کے نام کی گئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جائیدادیں ساری تھیں ایم کیو ایم کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سسرال والوں کو پہنچے، کیونکہ وہ اپنے نام رکھتے تو پھر ظاہر ہے وہاں جو ڈیورس کا قانون ہے UK میں 50% جائیداد دینی پڑتی ان کو، تو پھر یہ ٹرسٹ بنایا گیا اور جائیدادیں ٹرسٹ کے نام کی گئیں تاکہ ان کو نہ دینا پڑے۔ لیکن پھر بھی جب ڈیورس ہوئی تو ان کو پاکستانی تقریباً وہ کہتے ہیں 18 کروڑ روپے دیے گئے، یعنی کہ لگ بھگ 1.5 ملین پاؤنڈ ادا کیے گئے۔ اور اس پر وسیم اختر صاحب کا بیان پھر ذہن میں رکھیے، جو انہوں نے الزام لگایا تھا سید مصطفیٰ کمال پر کہ جی انہوں نے پیسے کر کے دیے، اور وہ یاد ہے آپ کو پورا وہ پھر اسٹوری سناتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے بارے میں کچھ اور سنایا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جناب اگر ایسی بات تھی اور میں اس دور میں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے، میں میئر کراچی تھا اور میں نے یہاں سے پیسے اگر دیے ہیں، تو پھر میری جو فائنانس دیکھا کرتی تھی وسیم اختر صاحب کی سیکنڈ وائف تھی، تو مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ پھر آپ کو پتا ہوگا دونوں کی پھر لڑائی کہاں تک پہنچی، اور آج بھی انہی معاملات کی وجہ سے شاید بات چیت بھی بند ہے ان دونوں میں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں پھر یہ رقم ان کے سسرال والوں کو دی گئی، اور اتنی اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی بانی متحدہ کی ان کی وائف کے درمیان یہ معاملات تھے، پیسوں کا تقاضا بڑھتا گیا، پھر پولیس کال کر لی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن UK میں یہ قانون ہے کہ شوہر یا بیوی اگر ایک دوسرے سے شاؤٹنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ، یا معاملہ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں، تو پھر پولیس کو کال کی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات بھی ہوئے کہ ان کی وائف نے پولیس کال کر لی، اور اس طرح کے معاملات بھی ہوئے کہ بانی متحدہ خود غصے میں گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، پھر 1 دن 2 دن 3 دن بعد واپس آئے۔
تو یہ شدید کہہ رہے ہیں ان کے معاملات خراب تھے، جس کے بعد ان کی صحت گرنا شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ سنبھلے نہیں زیادہ بہتر انداز سے۔ اچھا، طلاق کے بعد جائیداد کی تقسیم ہوئی اور اس طرح پھر 1.5 ملین پاؤنڈ تقریباً 18 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے۔ اچھا، پی ایس پی آپ شامل ہوئے پی ایس پی میں اور اہم رہنماؤں میں آپ شامل تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جی یہ ساری باتیں انیس ایڈوکیٹ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ دبئی میں ساری باتیں ہوا کرتی تھیں، میں بھی دبئی میں تھا لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا کون سے آ کے ملتا ہے، کیا لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو جس رات انہوں نے یہاں آنا تھا اس رات بھی مجھے ملے، مجھے نہیں بتایا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگلے دن جب وہاں پہنچ گئے پاکستان، مجھے فون کیا، پاکستان پہنچ گئے اور آپ بھی آ جائیں، آپ کی پریس کانفرنس رکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے چلے، میں نے کہا بہرحال پہلے تو میں ناراض ہوا، پھر میں نے کہا چلے پہنچتا ہوں، پھر میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ پی ایس پی چل رہی تھی تو پھر چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی زبان، ان کی گفتگو کی وجہ سے پی ایس پی چھوڑی۔ وہ کہتے ہیں جی 4-5-6 مہینے، جب تک مارچ سے لے کے 22 اگست تک، یہ 6 ماہ تقریباً بنتے ہیں، 5-6 ماہ، اس میں تو ٹارگٹ کرنا بانی متحدہ کو ٹھیک تھا کہ آپ انہیں جو برا بھلا کہتے ہیں کہہ لیں، کیونکہ آپ کے کمپٹیٹر تھے، آپ ان کے کمپٹیٹر تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بنتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب 22 اگست ہو گیا اور بانی متحدہ کو چھوڑ دیا ایم کیو ایم والوں نے، ان پر پابندی لگ گئی، تو اس کے بعد بھی مسلسل پریس کانفرنس کر کے انہی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ تو کہتے ہیں میں انہوں نے منع کرتا تھا کہ بھیا بات ختم ہو گئی ہے، آپ نے ٹارگٹ کیا اس کا، آپ نے اس کی پارٹی اب اس کے پاس نہیں رہی، اس کے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ گھر تک محدود ہو گئے ہیں، ان کی سیاست پاکستان سے ختم ہو گئی ہے، تو اب کوئی اور بات کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مسلسل ہی کرتے رہے اور میں بہت ساری باتوں میں اختلاف ہونا شروع ہو گئے، پھر بالآخر میں نے پارٹی یعنی کہ پی ایس پی جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اور پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں پھر میں نے منع بھی کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کی بھی، دوسرے رہنماؤں کی بھی ذاتی زندگی اچھالنا چھوڑ دیں، یہ بھی نہ کریں، کسی کو اٹھوا لیا، دھمکیاں دیں، میں نے کہا یہ نہیں چل سکتا، اور اس طرح میں نے چھوڑ دی۔ جب میں چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا تو میرے دوستوں کی خواہش تھی، یعنی پی ایس پی والوں کی، مجھے اندر کر دیا جائے، یعنی پی ایس پی میں جب میں نہیں تھا، اور مجھے مارا پیٹا جائے، مجھے مار لگے، یہ خواہش تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بات میں بھائی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بھائی لوگوں کے بعد بانی متحدہ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کیسز بنا دیے گئے تاکہ رگڑا لگ جائے، رگڑے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں سرخرو ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا موجودہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم تو ختم ہو چکی ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اے بی سی ڈی، کوئی بھی ان کا نام رکھ لیں، اب ان میں وہ بات نہیں ہے۔ بانی متحدہ ایک جینون لیڈر تھے، ان کو کسی نے بنایا نہیں تھا، وہ جسے عموماً مثال دی جاتی ہے نا، لیڈر پیدا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں لیڈر پیدا ہوتا ہے، بانی متحدہ بھی لیڈر ہیں، لیڈر تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری، زندگی کے 30-32 سال کے ساتھ گزار دیے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اس وقت ایم کیو ایم میں، یہ لوگ تو ہوا میں ہیں اور ان کی روٹس نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو پی ایس پی بنائی کس نے تھی، وہ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ میں تو آج بھی ارشد الباد کو کہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے اس کا نام لیا، اور وہ کہتے ہیں میں گھر پہ بیٹھ گیا پی ایس پی چھوڑ کر، مجھ پہ بہت دباؤ تھا کہ میں ایم کیو ایم جوائن کر لوں، کیونکہ مرجر ہو چکا تھا، لیکن میں نے ایم کیو ایم جوائن نہیں کی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں چھوڑ دی جو پارٹی، تو چھوڑ دی۔ اور جبکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ بہت دباؤ تھا کہ جوائن کریں آپ ایم کیو ایم، جبکہ رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا اور رضا خوشی سے میں کسی اور پارٹی میں شامل ہوا، جبکہ انہوں نے سچ بتا دیا ایڈوکیٹ صاحب نے کہ جناب بہت دباؤ تھا کہ آپ شامل ہوں، تو مجھے کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ سمجھ جائیں آپ کہ ورنہ پھر کچھ نہ کچھ ایک کیس بنا تھا اور بھی بن جاتی، تو وہ ظاہر پھر میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تو بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آگے جا کے میں بیان کروں گا، کہ کچھ چیزیں ہیں جو بانی متحدہ کی صحت کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، وائف کی ڈیورس کے حوالے سے، ایم کیو ایم کی موجودہ پوزیشن کے حوالے سے، پی ایس پی بنانے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ جو نئی ہیں، جو لوگوں کے سامنے شاید ان کے انٹرویوز سے سامنے آ جائیں۔ 2-3 بڑے اہم انٹرویوز انہوں نے آج کل میں دیے ہیں، اس کا کچھ لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے بیان کروں گا، لیکن پتہ چلے آپ کو کہ ایم کیو ایم بنی کیسے، کیا کیا ایم کیو ایم میں ہوتا رہا، اور اب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہے سب سے اہم سوال۔ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کیا بلکہ اب تو اختتام کرتے ہیں اس پروگرام کا، کیونکہ 14 منٹ ہو گئے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور اسٹوری ہے میرے پاس، وہ بیان کر دوں۔ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اگلے ولاگ میں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سچ جو ہے تاریخ کے ایک طرف ہم نہ کھڑے ہوں، جو لوگ ساتھ رہے، جن لوگوں نے ایم کیو ایم کو بنتے
اور عروج حاصل کرتے اور اس واپس نیچے آتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت پڑھنے